صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط بابا سید ذوالفقار شاہ نقوی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھیے. پروردگار تیری بارگاہ رحمت میں جو کلام پڑھا اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے یا اللہ. بالخصوص سید ذوالفقار شاہ بخاری، بابا سید ذوالفقار شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے بھی اس قبرستان میں شیعہ سنی اہل ایمان دنیا سے جا کر اپنی قبروں میں آرام کرنے، پروردگار ان کی رواح کو اصالِ ثواب کیا، ان کے رواح کو اجر، ان کی بلندی درجات عطا فرما، ان کی بخشش فرما، اپنے فضل سے انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. پروردگار اپنے فضل سے ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. بالخصوص بابا سید ذوالفقار شاہ بخاری آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں مولا اپنے فضل سے سید کے درجات بلندی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا تھوڑا آگے آئیں، جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں، پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں، جس سید کا ذکر سننے آئے اس سید کا واسطہ آ کے پنڈال میں بیٹھو. جس سید کا ذکر سننے آئے ہو اسی سید کا واسطہ پنڈال میں بیٹھو. تھوڑا آگے آئیں جی، تھوڑا آگے آئیں. بسم اللہ. پتہ چلے مجلس ہے مولا کی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرد آباد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ لأہل الحمد کل الحمد باللہ الحمد وبالحق الحمد وللہ الحمد وانت الحمد وان الحمد وللہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی الاعداء الاجمعین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برخشنودی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بلند تر صلوات. صلی علی محمد. ایک درود ایسا کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن سب سے بڑا
قصیدہ خاں ہے آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ قرآن پڑھیں تو بھی معجزہ، قرآن انہیں پڑھے تو بھی معجزہ. اللہ نے قرآن میں جو بیعت کی شان بیان کی ہے، جتنے میرے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں سب کو یہ آیت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے ہر رجس کو تم سے دور رکھے. تم نجاستوں سے خود بچو، لیکن یہ تمہاری طرح نہیں ہے، یہ ارادہ الہی ہے. انہیں وہ خود پاک کرتا ہے، اور ایسا پاک کرتا ہے ہر رجس ان سے خود ہی دور رکھتا ہے. یا علی وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ. ذکر کرو، تلاوت کرو ان آیات کی جو تمہارے گھروں میں ہیں. من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کی حکمتیں. اللہ کی آیتیں، اللہ کی حکمتیں تمہارے گھر میں ہیں. کیا؟ اللہ کی آیتیں، اللہ کی حکمتیں. پہلے تھا بیت، آیت کے اگلے حصے میں بیوتکن آیا، یعنی صرف ایک گھر نہیں ہے. اگر وہ گھر ختمی مرتبت کا ہو، اگر وہ گھر علی کا ہو، اگر وہ گھر سیدہ کا ہو، اگر وہ گھر حسنین کا ہو، اگر وہ گھر سجاد کا ہو، اگر وہ گھر امام محمد باقر علیہ السلام کا ہو، اگر وہ گھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہو، اگر وہ گھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہو، اگر وہ گھر حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کا ہو، اگر وہ گھر امام محمد التقی جواد علیہ السلام کا ہو، اگر وہ گھر امام علی نقی علیہ السلام کا ہو، اگر وہ گھر امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہو، اگر حجت خدا جہاں بھی ہو، یہ سب اہل بیت ہیں. جہاں حجت خدا وہاں اللہ کی آیات. میں نے زیادہ سے زیادہ آیتیں مجمع کو ہدیہ کرنی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا. ایسے اہل بیت سنا کرتے ہیں. یا علی، اگر وہ گھر ان کا ہو تو وہ گھر کیا ہے؟ طہارت والا گھر. وہ گھر کیا ہے؟ آیتوں والا گھر. وہ گھر کیا ہے؟ قرآن والا گھر. وہ گھر کیا ہے؟ حکمت والا گھر. آؤ اسی بیت کو آگے بڑھاؤں. دو آیتیں سن لی، اب تیسری آیت سنو. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح
المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اللہ فرماتا ہے ان گھروں میں اللہ کے نور کی مثال موجود ہے جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کے نور کی مثال فی بیوتن ان گھروں میں ہے اذن اللہ ان ترفع جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. پتا چلا جب اللہ گھر کو بلند کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کوئی گھر والوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اینٹوں کی چنائی سے جو گھر بنتا ہے وہ اور ہے, چادر تطہیر میں جو گھر بنتا ہے وہ اور ہے. جو چادر تطہیر میں گھر بنا وہ اتنا بلند ہے کہ خالق فرماتا ہے ان گھروں میں میرے نور کی مثال موجود. کیسی مثال؟ اللہ تمہیں مثال بیان کرتا ہے کس کی؟ اپنے نور کی. وہ نور ایسا کمشکاتن جیسے ایک تاک. کیا؟ مشکات جیسے ایک تاک. فیہا مصباح اس میں ایک چراغ. المصباح فی زجاجہ وہ چراغ ایک فانوس میں. وہ چراغ ایک فانوس میں. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا گیا تو امام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اللہ نے جو اپنے نور کی مثال دی, جانتے ہو کہ اس آیت میں مشکات کون ہے؟ پوچھا یبنا رسول اللہ بتائیں مشکات کون ہے؟ فرمایا مشکات جس مشکات میں نور رسالت ہے وہ میرا بابا علی ہے. منبر کوفہ سے صدیوں پہلے میرے مولا نے سینہ تان کے کہا انا مشکاتن فیہا نور المصطفیٰ, میں وہ مشکات ہوں جس میں نور مصطفیٰ موجود ہے. جس میں نور مصطفیٰ موجود ہے. میں وہ مشکات ہوں جس میں نور مصطفیٰ موجود ہے. کیسا نور؟ اللہ اپنے نور کی مثال بیان کرتا ہے. پھر امام نے فرمایا, خالق فرماتا ہے نور علی نور, نور پر ایک نور. جانتے ہو کہ نور پر ایک نور کیا ہے؟ اس نے پوچھا یبنا رسول اللہ آپ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ کیونکہ آپ صرف اور صرف قاری قرآن نہیں, وارث قرآن ہیں. کوئی قاری قرآن ہو وہ تو ڈنڈی مار سکتا ہے, وارث قرآن تو اس کی تنزیل بھی جانتا ہے, اس کے اسرار بھی جانتا ہے, اس کی تعویل بھی جانتا ہے. کہا نور علی نور, اس سے مراد ایک امام کے بعد دوسرا امام. ایک امام کے بعد دوسرا امام, یعنی یہی گھر ہے جس میں ایک امام کے بعد دوسرا
امام آتا ہے، پھر آیت ہدیہ کر رہا ہوں. خالق نے کہا للہ اسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی اللہ کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں جی؟ ایک صلوات پڑھیے. میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ایسے مجھے مزہ نہیں آتا. پھر ایک بلند تر صلوات. ایک نور کی مثال سنی، اللہ نے بیان کی. اس کے بعد اسماء حسنی کیا جی؟ اللہ کے سارے ہی نام کیا ہیں؟ حسنی ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے سارے نام اسماء حسنی ہیں. سینہ تان لیا چھٹے امام نے اور سینہ تان کے کہا ایھا الناس، اے لوگو، نحنو اسماء الحسنی، ہم ہیں اس کے اسماء حسنی، ہم ہیں اس کے اسماء حسنی. پھر امام نے حدیث پڑھی، حدیث قدسی، زبان امام کی ہے. ارشاد فرمایا اللہ نے میرے جد، میرے نانا کے نور کو خلق کیا جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا. اس وقت میرے جد، میرے نانا کا نور خلق ہوا، اور پھر اس نور سے اللہ نے دوسرا نور خلق کیا، وہ میرے دادے علی کا نور تھا. جب یہ نور خلق ہوئے، خالق نے فرمایا کہ تمہارا ذکر، ذکرکم ذکری، تمہارا ذکر میرا ذکر، تمہارا ذکر میرا ذکر. یہی ذکر سننے آئے ہو نا، تمہارا ذکر میرا ذکر. اے میرا حبیب، انا المحبود، میں ہوں محبود، وانت المحمد، تو ہے محمد. انا الاعلی، میں ہوں الاعلی، ھذا علی، انا فاطر السماوات والارض، میں ہوں ارض و سماوات کا بنانے والا، ھذہ فاطمہ، میں فاطر السماوات والارض ہوں، ھذہ فاطمہ. انا احسن الخالقین، میں ہوں سب خوبصورتیوں کو بنانے والا، ھذا الحسن، ھذا الحسن. انا قدیم الاحسان، میں ہوں وہ ذات جو قدیم الاحسان ہے، ھذا الحسین. 5 کی بزم تھی، کبھی یہ اس کا ذکر کرتے، کبھی وہ ان کا ذکر کرتا. یہ بزم سجی رہی، اللہ کائنات کو خلق کرتا رہا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو خلق کیا، زمین کو، آسمانوں کو خلق کر چکا، آدم کا نور آدم کو خلق کر چکا، بشریت بنی. رسول نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ کب سے نبی ہیں؟ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے سینہ تان کے کہا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. یا رسول میں نبی تھا، وآدم البین ماء والطین، مٹی اور پانی کے درمیان تھے آدم، میں نبی تھا.
فرمایا لا ماء ولا تین، نہ پانی تھا نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا نہ مٹی تھی۔ فرمایا کانا علی ولی اللہ، فرمایا نہ پانی تھا نہ مٹی تھی، اے علی میں نبی تھا تو ولی تھا۔ نہ پانی تھا نہ مٹی تھی، میں نبی تھا، علی تو ولی تھا۔ تو بزم تھی، ذکر تھا، انہی کا ذکر تھا، انہی کو اللہ نے نام دیے۔ کیسے نام دیے؟ وہ ہے اسماء حسنہ کا مالک۔ اور غور کرنا، حسنہ اس کی تفضیل، یہ ہے تفضیل حسنہ، اور اس کی جو تصغیر ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ آئے 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 آئے۔ میں جملہ علمی ہدیہ کرنے لگا ہوں آگے۔ پھر حضور نے فرمایا، جاگنا میرے شیعہ سنی دوستو، حضور نے فرمایا یا علی، اے علی، خالق نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اشباہ نور من نور، میں نے ان کی جو صورتیں ہیں، ان کے جو وجود ہیں، وہ اپنے نور سے خلق کیے۔ جب یہ خلق ہو گئے تو پھر خالق فرماتا ہے کہ جب انہیں خلق کر دیا تو پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ارادہ ولایتکم، میں نے تمہاری ولایت کو پیش کیا۔ کس پر؟ علی السماء و اہلھا، آسمانوں پر اور جو کوئی مخلوق آسمانوں میں تھی اس پر تمہاری ولایت کو پیش کیا۔ علی الارض و من فیہن، زمین پر جو کچھ مخلوق زمین میں ہے اس پر تمہاری ولایت کو پیش کیا۔ فرمایا من قبلا، جس نے تمہاری ولایت کو قبول کر لیا، کانا اندا من الازفرین، وہی میرے نزدیک دونوں جہانوں میں کامیاب، اور جس نے تمہاری ولایت کا انکار کر دیا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ یا علی، حشر چ مولا، میدان چ مولا، فتح چ مولا، کعبے چ مولا، 10 منکر علی، وہ کون سی ہے جگہ جدھر نہیں مولا؟ ہر پاسے مولا، مک گیا رولا، علی مولا، علی مولا، یا علی۔ بسم اللہ۔ بزم سجی ہے، سامنے میرے مولا کا چہرہ ہے، رسول چہرہ تکتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علی ولایتو کا ولایتی، اے علی تیری ولایت میری ولایت ہے۔ میں نے اب دیکھنا کہ ولایت سننے والا یہاں کون کون بیٹھا ہے۔ چہروں کی تحریر میں پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک ایک چہرہ موجود ہے جو ولایت علی کا دامن تھام کے سننے آیا ہے۔ اب جاگنا، یا علی ولایتو کا ولایتی، اے علی تیری ولایت میری ولایت ہے۔ فقط برا ولایتو کا و برا ان ولایتی، فرمایا جس نے تیری ولایت سے منہ پھیرا اس نے میری ولا سے منہ پھیرا۔ یا علی، یا علی، سبا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، عرش کے ساتھ فرش مولا، علی مولا، علی مولا، یہی ترازو میں تولا، علی مولا، علی مولا،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو ہم نے زمین پہ وضع کیا وہ مکے میں ہے. کہاں ہے جی؟ مبارکن، بڑا بابرکت ہے. ہدی للعالمین، عالمین کا ہادی ہے. بیت ہے عالمین کا ہادی ہے. کہاں ہے؟ مکے میں ہے. گھر پہلا. یا اللہ، بڑے ناز سے تو نے کہا پہلا گھر، قبلہ پہلا کیوں نہیں؟ اب میں نے دیکھنا چہرے کی تحریر پڑھنی، یہاں ولائے علی والا کون کون بیٹھا ہے. یا اللہ، گھر پہلا، قبلہ پہلا کیوں نہیں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حجت بنایا، وجود آدم خلق ہو گیا. کئی سالوں تک فرشتے زیارت کرتے رہے، لیکن فرشتوں سے پوچھا کہ اتنے سال زیارت کرتے رہے ہو، سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جاہل نہ بن، کیونکہ آدم میں ابھی روح نہیں تھی. جب تک روح نہ تھی آدم سجدے کے لائق نہ ہوا، جسد خاکی پڑا رہا، فرشتوں نے سجدہ نہ کیا. ادھر روح آئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب آدم میں روح پھونک دوں سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. ادھر روح آئی، آدم سجدے کے لائق ہو گئے. کعبہ پہلا گھر بنا، لیکن قبلہ نہیں، کیونکہ ابھی روح کا آنا باقی تھا. ادھر علی اترا، کعبہ قبلہ بن گیا. قبلہ. اور خدا کی قسم میرا اپنا دعویٰ ہوتا تو میں ممبر سے یہ بات نہ کہتا. اگر میرے پاس کوئی حجت نہ ہوتی میں دلیل پیش نہ کرتا. اگر میرے پاس کوئی حجت نہ ہوتی، کعبے کی چھت ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، احرام کے لباس میں چھپے ہوئے دہشت گرد پھر رہے ہیں جنہوں نے میانوں میں تلواریں چھپائی ہوئی ہیں. غازی کا جلال نمودار ہوا. حسین مولا سے اجازت مانگی، مولا ایک بار اجازت دیجئے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آج آپ کے اور آپ کے باب علی کے فضائل بیان کروں. خطبہ ہے غازی کا، چھت ہے کعبے کی. جب میرا مولا غازی کعبے کی چھت پر پوری جلالت سے خطبہ دے رہا ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ ھذا، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو شرف بخشا اس حسین کے بابا علی کے قدموں سے. یا علی. یا علی. کان بالامس بیتن، غازی شہنشاہ فرماتے کان بالامس بیتن، یہ تو ایک گھر تھا. فاصبح قبلتن، میرے بابا نے آ کے اسے قبلہ بنا دیا. یا علی. جو بندہ تھوڑی بہت معرفت رکھتا ہے نا، وہ یہ جملہ محفوظ کرے اپنی سماعت میں اور اس جملے کو اپنے ضمیر پہ پیش کر کے فیصلہ کرے. سیپی دیکھی ہے کبھی؟ سیپیاں جب بارش ہوتی ہے نا تو سمندر میں اس کی قدرت ہے یہ کہ اس نے سیپیاں پیدا کی ہیں، وہ منہ کھولتی ہیں. بارش کا جتنا بڑا قطرہ
सीपी में गिरे उतना बड़ा मोती, जितना छोटा कतरा गिरे उतना छोटा मोती। वो सीपी जब वो मोती से लबरेज हो जाती है तो उसे चाक करके उसमें से मोती निकालते हैं। जरा गौर करना जुमले पर। आज भी बाजार में खरीदते चले जाओ, कुछ साल पहले तक, यानी ये चंद साल, 1 साल या 2 साल पहले तक जब मैंने मोती खरीदे थे ना सुच्चे, तो उस वक्त 1600 रुपए तोला थे। कितने जी? 1600 रुपए तोला। और सिप्पी अगर अकेली खरीदने जाए तो उसकी कीमत थी 100, 200, 150, यानी उसमें वो मिल जाती थी। जरा गौर करना, सीपी की कीमत और मोती की कीमत में कितना फर्क है। असल कीमत होती है गौहर की। कुछ समझाना चाहता हूं, ज़र्फ की कीमत कम होती है, गौहर की कीमत ज्यादा होती है। अली है काबे का गौहर, काबा है ज़र्फ, और जिसके ज़र्फ की कीमत कुल कायनात के सजदे हो, वो अली तेरी नमाज में आए तो नमाज कैसे बातिल हो जाती है? या अली को जन्नत में ले जाएगी। अली का बुग़्ज़ मुनाफ़िक़ को दोज़ख में साड़ जाएगा। जो भी नारा लगाएगा मौला उसको नजफ में बुलाएगा। नाराए या अली। एक जुमला विलायत पर और सुनते जाओ। विला अलीयुन वलीउल्लाह, 3 इसम है इसमें। पीछे तक जो सामीन बैठे हैं जरा तवज्जो करें, इल्मी बात करने लगा हूं। 3 इसम, कितने? 3 इसम, अली, वली, अल्लाह। कितने इसम है? 3। लेकिन कमाल ये है कि तीनों ही जली के इसम हैं। पीछे तक जो सामीन बैठे हैं, अब तक जो नहीं ना पहुंचा इस जुमले तक, वो अब पहुंच जाए। 3 इसम हैं, अली, वली, अल्लाह। अगर अली कुरान में पढ़ो हुवल अलीयुल अजीम, हुवल अलीयुल कबीर, कहीं अलीयुल अजीम है वो, कहीं अलीयुल कबीर है। और अगर वली पढ़ना है, अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है, अल्लाह मोमिनों का वली है, उन्हें जुल्मात से निकालता है, नूर की तरफ ले आता है। ये आयत इमाम, छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनके सहाबी ने ये आयत पढ़ी, इमाम ने सुना, फरमाया मुफद्दल जानता है इस आयत में अल्लाह क्या समझा रहा है। कहता मौला जानता होता तो आपसे क्यों पूछता, आप वारिस कुरान हैं, बताएं। फरमाया अल्लाह फरमा रहा है मोमिनों को जुल्मात से निकालता हूं, नूर की तरफ लेके आता हूं। मोमिन हो के भी जुल्मत में हो, मोमिन हो के भी जुल्मत में हो, मोमिन हो के भी जुल्मत में हो। ये कौन सी जुल्मत है जिसमें मोमिन हो के भी वो है? फरमाया अन्नूरु हिया विलायतुन अली इब्न अबी तालिब। जिस नूर की तरफ अल्लाह जुल्मत से निकाल के मोमिन को लेके आता है, वो मेरे दादे अली की विलायत है। जिस नूर की तरफ लेके आता है वो नूर मेरे दादा अली की
ولایت ہے جس نور کی طرف اللہ ظلمت سے نکال کے لے کے آتا ہے. اور آگے آیت کا جو جز ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کافروں کے ولی طاغوت ہیں. کون؟ کافروں کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں نور سے نکالتے ہیں ظلمت کی طرف لے آتے ہیں. کہا مومن ہو کے نور سے نکل کے ظلمت کی طرف چلا جائے وہ بد نصیب کون ہے؟ فرمایا وہ جو میرے دادے کی ولایت چھوڑ دے. جہنم میں کون کون جائیں گے؟ جہنم میں وہ جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ نسل یزید ہوں گے. قصور ان کا کیا ہوگا؟ وہ ولایت علی کے منکر ہوں گے. یا علی ولایت. آگے پھر ایک حدیث سناؤں آپ کو. چہرہ دیکھا نا جب مصحف ولایت کا، مصحف ولایت کا چہرہ دیکھا جب رسالت کے شہر نے مصحف ولایت کا جب چہرہ دیکھا، باب العلم کا جب چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کے کہا لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، آئینوں کا آئینی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی. اے علی، اے علی ولایتو کا ولایتی. اے علی تیرا لہو میرا لہو. جملہ غور کرنا جو آج توجہ دلاؤں گا، شاید پہلے نہ آپ نے سنا ہو یہ جملہ جس پہ توجہ دلا رہا ہوں. فضیلت یہ تھی کہ رسول پہلے فرماتے لہمی لہمو کا، اے علی میرا گوشت تیرا گوشت، دمی دمو کا، اے علی میرا خون تیرا خون، نفسی نفسو کا، میری جان تیری جان. لیکن یہ نہیں کہا لہمو کا لہمی، تیرا گوشت میرا گوشت. ہائے 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 ہائے. یا علی دمو کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا خون میرا خون، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تیری ولایت میری ولایت. چھڑے امام کی بارگاہ میں آپ کا ایک صحابی آیا اور آ کے کیا عرض کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز میں اذان میں آپ کے بابے آپ کے دادا علی کی ولایت کی گواہی نہیں دیتے. جاگنا ذرا، اب میں نے چہروں کی تحریر پڑھنی ہے کہ کس کس چہرے پر شکن آتی ہے اور کس کس چہرے پر ولایت کی بہار آتی ہے. اب میں نے تحریر پڑھنی ہے چہرے کی. جب پوچھا کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، پہاڑ سے وزنی حوالہ ہے، پہاڑ سے وزنی، شیخ تبرسی الاحتجاج میں، چھوٹی کتاب نہیں ہے تمہارے مذہب کی، شیخ تبرسی الاحتجاج میں یہ روایت لکھ رہے ہیں. ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں اس عبارت کو، اس حدیث کو نقل کیا. دونوں حوالے میں دے چکا، کتاب دکھاؤں گا بھی پڑھاؤں گا بھی. اور سید آیت اللہ سید احمد مستبنت انہوں نے اپنی کتاب القطرہ
فی مناقب النبی فی مناقب اہل بیت، اس میں انہوں نے اسے تحریر کیا، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، کتاب موجود ہے، پڑھاؤں گا۔ اس صحابی نے کہا مولا وہ گواہی نہیں دیتے۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا اذا قال احدکم، جب تم میں سے کوئی یہ کہے، جملے پہ غور کرنا، عربی مشکل ہوتی ہے، اذا قال احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فلیقل، اسے چاہیے فوراً کہے علی ولی اللہ۔ اذا قال احدکم، جب تم میں سے کوئی یوں کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فلیقل، یہاں امام نے امر دیا ہے، اسے چاہیے فوراً کہے علی ولی اللہ۔ حوالہ میں نے دیا لیکن ولائے علی کا نعرہ نہیں میں نے سنا آپ سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر آیا تو ایک اور آیت ہدیہ کروں، یا ایھا الذین آمنو، کن سے خطاب ہے جی؟ ایمان والوں سے ہے نا؟ کن سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تسلیم میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے صاحبان ایمان، پورے کے پورے تسلیم ہو جاؤ، پورے کے پورے تسلیم ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کچھ مانو کچھ نہ مانو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور آخری نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ بقرہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے کیوں کہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ سلم میں؟ یہ سلم کیا ہے؟ پوچھا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھیے گا۔ پوچھا پانچویں امام سے، ان کے صحابی نے، کہ مولا یہ جو سلم ہے یہ کیا ہے جس میں اللہ داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے صاحبان امام کو؟ فرمایا السلم بولایت علی ابن ابی طالب، السلم سے مراد میرے دادا میرے جد علی کی ولایت ہے۔ اللہ کہتا ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ زہرا کا دشمن جنت کے نزدیک آ نہیں سکتا، مولا علی کا منکر جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت تیرے پیو کی جاگیر تو نہیں ہے، اے ملا تو منکر ہے علی کا، تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری۔ اب جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ خالق فرماتا ہے ہر شے ایک امام مبین میں موجود ہے۔ ہر شے، کیا؟ ہر شے ایک امام مبین میں موجود، یعنی ایک امام مبین ہے جس نے اس کا احصا کیا ہوا ہے۔ کتابیں اتنی ہیں، اس کی تفسیر پہ کہ انبار لگا دوں یہاں اس ٹیبل پر، اتنی کتابیں اس حدیث کے حوالے پر، تفسیریں اتنی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جب یہ آیت نازل، مسلمانوں کے بڑے پیر، مجمع ساتھ نہیں دے رہا میرا، ابھی بھی مجھے گلا رہے گا،
مسلمانوں کے بڑے پیر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امام مبین ہے، کیا اس سے تورات مراد ہے؟ قال اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے بڑے پیر نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ قال لا، رسول پاک نے فرمایا نہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنے میں دروازے سے تو اپنے دوش پر ابا ڈالے ہوئے علی داخل ہوئے، دروازے سے اپنے دوش پر ابا ڈالے ہوئے میرا مولا داخل ہوا۔ رسول نے اشارہ کیا ہاتھ سے، فرمایا ہاذا امام مبین کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ ہے وہ امام مبین جس نے ہر شے کا احصا کیا ہوا ہے۔ آگے ضمیر کی عدالت ہر بندے کی اپنی اپنی ہے۔ ضمیر کی عدالت جو ہے نا یہ بڑی خاص ہوتی ہے، ہر فیصلہ ضمیر کی عدالت پہ پیش کیا کرو۔ جب بھی تم کچھ خریدنے جاتے ہو، تم نے بہت ساری چیزیں خریدنی ہوں، جب بھی کچھ خریدنے جاؤ بہت ساری چیزیں خریدنی ہوں، بندہ اتنا عقل مند ہے، جاتا اسی سپر سٹور پہ ہے جہاں سب کچھ ملے، نہ کہ چھوٹی سی کھوکھی پہ چلا جائے جہاں کچھ ملے کچھ نہ ملے، کچھ ملے کچھ نہ ملے۔ تو احصیناہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، مسلمان کھلی دعوت ہے، اس مکتب پہ اس امام کے پاس آ جس نے ہر شے کا احصا کیا ہوا ہے۔ سنتے رسول ولایت علی، نعرہ یا علی فی بیوت اذن اللہ، میں پھر پلٹ کے آتا ہوں اس آیت پر، ان ترفع، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب تک میں نے روایت سے یا آیت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، مجمع اور کیا سنے گا؟ غور کرنا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کتنے بلند گھر ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر ہے اہل سنت امام جلال الدین سیوطی شافی محدث اہل سنت کے بڑے محدث ہیں، بڑی قابل احترام ہستی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر الدر منصور میں اس آیت کی تفسیر لکھی۔ تفسیر میرے پاس موجود ہے، پڑھا بھی سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں، حوالہ پڑھنے کے بعد بات کرنے کا عادی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں جب یہ حدیث نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نزول پر صحابہ نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو گھر ہیں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ گھر کون سے گھر ہیں؟ حضور نے فرمایا بیوت الانبیاء، بیوت الانبیاء، بیوت الانبیاء، اس سے انبیاء کے گھر مراد ہیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور ہاتھ سے اشارہ کیا، کدھر اشارہ کیا؟ علی اور سیدہ کے گھر کی طرف۔ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ رسول نے سینہ تان کے کہا ھذا خیرا، یہ ان سے بہتر ہے۔
لو جی جملہ ہاذا خیرا، جب گھر بہتر ہو، جب گھر بہتر ہو قبلہ شاہ جی، جب گھر بہتر ہو، گھر ہوتا ہے اینٹوں سے بنا ہوا، گھر کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، خالی گھر کی کبھی کوئی فضیلت ہوئی ہے؟ جس کا کوئی مالک نہ ہو، گھر تو مالکوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جس کا گھر انبیاء سے خیر ہو۔ میں کیا گیا ہوں کچھ، میرا مجمع ابھی بھی بیدار نہیں ہوا، کیوں؟ ابھی ہلے نہ جو بندہ جہاں کھڑا ہے، جو جہاں سن رہا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، میرا شیعہ سنی بھائی ذرا جاگنا اس جملے پر، یہ کیوں بہتر ہے جی؟ سمجھاؤں گا تو کچھ پلے پڑے گی نا، کیوں بہتر ہے؟ کیوں کا سوال تو لوگ کرتے ہیں نا کہ کیوں بہتر ہے؟ کیوں بہتر ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے گھروں سے سننا، آدم علیہ السلام نبی، نوح علیہ السلام نبی، ادریس علیہ السلام نبی، شیس علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام نبی۔ جب نبی گھر میں موجود ہوتا تھا تو کسی گھر میں صرف نبی موجود رہا، گھر میں صرف نبی موجود رہا، صرف نبی کی فضیلت سے وہ گھر محترم ہوا کہ گھر میں نبی موجود ہے۔ لیکن یہ واحد گھر تھا، گھر ایک ہے سید المرسلین، ایک ہے امام المتقین، ایک ہے سیدۃ النساء، دو ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نبی اپنے گھر میں اکیلا سردار ہوتا ہے، وہ گھر بھی افضل، اس گھر میں 5 سردار۔ کیوں جی؟ جہاں ایک سید ہو وہ گھروں میں افضل، جہاں 5 ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آسان کر کے سمجھا دیا کہ گھر کیوں افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک جملہ اور سنتے جاؤ، ولائے مرتضی کا دامن تھام کر، ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، پتہ چلے مجمع۔ تیری زبان آلے محمد دا اسلام دا ذکر جج نہیں بول دی، او زبان کل قبر چ نہیں بولے گی۔ نعرہ حیدری، گر دوسرا جملہ سنتے جاؤ، بزم سجی تھی اصحاب کی۔ میرے شیعہ سنی بھائی جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اپنی سماعت کو بیدار کر لو اور دیکھو کتنا بڑا گھر ہے۔ خالق کل کے سب سے بڑے نمائندے اللہ کے رسول نے آیت پڑھی۔ کیا آیت پڑھی؟ آیت پڑھی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا، اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا۔ جب رات کی تاریک چادر چھاتی ہے، آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں تو وہ ستارے ہیں آسمان کی زینت۔ زمین والے ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے زینت ہے۔ جیسے تم زمین سے نظر اٹھا کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو جو آسمان کے لیے زینت ہیں، حضور نے فرمایا ایسے ہی آسمان کے قدسی فرشتے سر جھکا کر زمین پر میری بیٹی کے گھر کو دیکھتے ہیں۔
اس پر ہے لعنت میرے مولا حسین کی لال پار بلند پار سب اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم اپنی جگہ اپنا لوہا منواتا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے نا، وہ مکتب انسانیت میں کہیں بھی ہو، اس کی ایک اپنی عظمت ہوتی ہے، لیکن یہ علم کے دریا جہاں سمٹ جائیں، جہاں ان کی وقت نہ رہے، جہاں ان کی وقت نہ رہے، وہاں حکمت شروع ہوتی ہے، وہاں حکمت شروع ہوتی ہے۔ منبر کوفہ سے صدیوں پہلے میرے مولا نے فرمایا، العلم نہر والحکمت بحر، علم نہر کی طرح ہے، حکمت سمندر کی طرح ہے۔ علم نہر کی طرح ہے، حکمت سمندر کی طرح ہے۔ اب آل پہ ایک آیت سن جاؤ، ولائے مرتضی کا دامن تھام کے، انشاءاللہ حشر تک اس آیت کا نشہ نہ رہے، قبر میں بھی ولائے علی کے نعرے نہ لگاتے رہو تو بعد مزہ کیا ہوا آیت کا۔ خالق فرماتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا اس بات پر ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ کیا اس بات پر ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ کتاب ہے السوائق محرقہ، لکھنے والا ابن حجر مکی یا شافعی، اہل سنت میں بہت بڑا نام، میرے جتنے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو، اپنی کتاب میں امام، پانچویں امام، ایک صلوات پڑھیے گا، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کا محمد باقر فرمان لکھتے ہیں اس آیت پر۔ آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، لوگوں جنہیں اپنے فضل سے اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہم ہیں، اور محسود یعنی جن سے لوگ حسد کرتے ہیں وہ ہم ہیں، جن سے لوگ حسد کرتے ہیں وہ محسود ہم ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا وہ ہم، وہ محسود ہم ہیں۔ پھر آگے آیت پڑھی امام نے کہ خالق فرماتا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، ملک عظیم بھی دیا۔ ایک آیت میں 4 اعزاز، کتنے؟ ایک آیت میں 4 اعزاز اللہ نے جو انہیں دیے۔ اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا، اللہ نے انہیں کتاب دی، اللہ نے انہیں حکمت دی، اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا کیا۔ اب جاگنا دیکھوں گا کس کس کے چہرے پر ولائے علی کا شباب آتا ہے، جاگنا۔ امام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمیں ملک عظیم عطا کیا، کتاب عطا کی، حکمت عطا کی۔ دنیا کے ملکوں کا جغرافیہ بدلتا رہتا ہے، بادشاہ مرتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، رقبے گھٹتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، کسی کا ملک کبھی بنتا ہے کبھی ٹوٹتا ہے، اقتدار بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں۔ لوگوں، اللہ نے جو ملک عظیم ہمیں عطا کیا ہے اس پہ بادشاہی صدا ہے، ہم ہیں جنت کے سردار۔ حسین بادشاہ یا علی، سوالات نبی، اس میں جان سیدھا مطلب نہ ہوتا، سوالات نبی
نبی وہ کام کر پا نہ سکے جو کام کر دکھایا حسین نے. 1.25 لاکھ نبی وہ کام کر پا نہ سکے جو کام کر دکھایا حسین نے. اللہ کی بات گئی توحید نانے کی شریعت کو بچایا حسین نے. سجدے میں سر کٹا کے نیزے کی نوک پر قرآن سنایا حسین نے. حسین کیا زندہ باد یزیدیت زندہ باد اب 3 آیتیں اور سنو. اس ایک آیت کی تفسیر مجھے 3 آیتوں سے کرنی پڑے گی. کیوں امام نے یہ فرمایا؟ پہلی آیت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کے وارث بنائے. پھر ہم نے کتاب کے وارث بنائے. کون؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے مصطفیٰ بندے، اپنے مصطفیٰ بندے. تو اللہ نے کتاب کے وارث بنائے. کتاب کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ کتاب ہر شے کا احصا کیے ہوئے ہے. اس کتاب میں سب کچھ، کل کائنات اس میں. جب کتاب میں کل کائنات ہے تو جو اس کے وارث ہیں وہ کل کائنات کے مالک نہیں. جب کتاب میں کل کائنات، جو کتاب کے وارث ہیں ان کے پاس کل کائنات نہیں، کتاب کے وارث. دوسری وراثت، اب نہ کہنا کہ نبی کے وارث نہیں ہوتے. جاگنا، میں دلیل پہلے دے رہا ہوں. دوسری آیت دوسری وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا روئے زمین کے وارث عبادی الصالحون، میرے صالح بندے ہیں. کتاب کے وارث یہ، زمین کے وارث یہ. 2 وراثتیں ہو گئیں. تیسری وراثت پڑھنے لگا ہوں. علی کا رقبہ، علی کی جائیداد، علی کی وراثت. کتاب اس کا وارث یہ گھرانہ، زمین اس کا وارث یہ گھرانہ. اب جاگنا، زمین کے وارث یہ ہے، کھاتے ہو زمین سے، پیتے ہو زمین سے، اور جو مالک ہیں ان کا نمک بھی حلال کرو. کتاب اس کے وارث، زمین کے وارث. تیسری وراثت سننا اگر تو اس کی طلب ہے. تیسری وراثت کیا ہے؟ خالق نے ارشاد فرمایا، سورہ مومنون سے آیت پڑھتا ہوں. المومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، یہی تو وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، ہم نے اسے جنت فردوس کا وارث بنایا ہے. ہم نے انہیں جنت فردوس کا وارث بنایا ہے. اب جنت اگر چاہیے تو وارثوں کے دربار پہ جانا پڑے گا، ان کے در پہ سر جھکانا پڑے گا. اگر دنیا کا رزق چاہیے ان کے در پہ سر جھکانا پڑے گا. اگر کتاب سے کچھ چاہیے تو ان کے در پہ سر جھکانا، ان کے در پہ سر جھکانا پڑے گا. کتاب لیکن افسوس مسلمانوں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس گھر کا نمک حلال کیا ہوتا تو پھر کربلا وبا نہ ہوتی. زیارت ناہیہ کا ایک جملہ اب میں دیکھوں گا
کہ کیسے پرسہ دیتے ہو اپنے امام کو. زیارت نائی آگے ایک جملہ ہے جو تاجدار غیبت میں ہے. وہ رو کے خون رو کے کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کا گوشت بیڑیوں نے کھا لیا. دوسرا جملہ امام نے خون رو کے کہا میرا سلام میرے اس جد پر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے زندان شام تک جس نے اتنے کوڑے کھائے ہیں کہ جسم سے گوشت. چوتھے امام سجاد علیہ السلام کا ایک صحابی ہے ابو خالد کابلی. وہ کہتا ہے میں زیارت امام کو پہنچا, امام نے میری ضیافت کی, نماز کا وقت ہو گیا, میں نے نماز پڑھنی تھی. وہ کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی میرے سامنے رکھا گیا. کہتا میں نے بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہی ہاتھ پر پانی ڈالا میرے چلو میں پانی تھا. میری آنکھیں صحیفہ ولایت پر پڑی, میں نے دیکھا صحیفہ ولایت کی آنکھ سے خون جاری ہوا, خون جاری ہو کر رخسار پر آیا, رخسار سے بہتا ہوا داڑھی مبارک پہ آیا, داڑھی مبارک سے اتر کر خون مبارک جو ہے وہ سینے پر آیا, سینے پر خون پہنچا. میری آنکھ پڑی, میں نے امام سے چیخ کے کہا مولا اتنا گریا, کیا میں نے وضو صحیح نہیں کیا؟ کہا نہیں ابو خالد تیرا وضو بالکل ٹھیک ہے, تیرا وضو درست ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر رویا جائے, مجھے کوئی رشتہ یاد آ گیا. ابو خالد کربلا کے بن میں جب شام ہوئی, ایک معصومہ جو رو رو کے ظالم سے کہتی رہی میرے قریب نہ آنا, میں زہرا کی پوتی ہوں. لیکن ابو خالد وہ ظالم رکا نہیں, آگے بڑھا وہ ظالم. اس نے آگے بڑھ کر جب در کو ہاتھ ڈالا, جب بی بی کے جمکوں کو ہاتھ ڈالا, بی بی نے کہا رک جا میں اتار کے تجھے خود دے دیتی ہوں. ابو خالد ظالم رکا نہیں, اس نے آگے بڑھ کر جب دونوں کانوں سے بندے کھینچے, خون کا فوارہ جاری ہوا. بچی نے کربلا کے بن کی طرف دیکھ کے پکارا یا بتا, ہائے میرا بابا. کانوں سے خون کا فوارہ بہ رہا تھا. کربلا کے بن پہ تیروں سے بڑی لاش, تیروں سے بڑا سینوں سے بڑا چھلی لاشا اچھلا. میرے باپ کے لاشے میں حرکت پیدا ہوئی. ابھی بس یہیں تک بات ختم نہ ہوئی, اس ملون نے تماچے مارنا شروع کیے. زمین کربلا میں ایک عجب قیامت تھی. ابو خالد بس یہیں پہ رک جاتا تو پھر بھی قیامت بپا نہ ہوتی. ظالم یہاں سے چلا. 11 محرم کو ہمارا قافلہ کربلا سے چلا, کوفہ پہنچا. کوفے سے صبح شام چلا. دن ہفتوں میں بدلے, ہفتے مہینوں میں بدلے. شمر پانی بانٹتا تھا. میری بہن شمر سے اتنا ڈری ہوئی تھی کہ جب شمر پانی بانٹتا تھا اتنا تھوڑا پانی دیتا تھا کہ کسی بی بی کے حصے میں پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں آتا تھا. خوف کی ماری میری بہن کبھی کسی بی بی کے پیچھے چھپ جاتی, کبھی کسی بی بی کے پیچھے چھپ جاتی, کبھی کسی بی بی کے پیچھے چھپ جاتی. جب یہاں بھی بات نہ بنی, زندان شام آ گیا. اے ابو خالد جتنا پانی تو نے وضو کے لیے لیا ہے شاید سارے سفر میں میری سکینہ نے اتنا پانی نہ پیا. بڑا دلیر ہے وہ بندہ ابھی بھی پرسے کے لیے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا.
زدان شام میں اے ابو خالد وہ قیامت کا جملہ تھا جو آج تک مجھے خون رلاتا ہے. بی بی نے جب وقت آخر آیا کہا بھیا میری لاش کو چھپانے کے لیے جب میری قبر بنانا تو میری قبر کسی ٹھنڈی زمین پر بنانا. اتنی پیاسی ہوں کربلا سے لے کر شام کے زندان تک کہ میری ہڈیاں سخت ہو گئی ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین